الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، آج کے حلقے میں ہم انشاءاللہ زراعتی غلوں میں زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ وہ پھل اور وہ دانے جنہیں ناپا جاتا ہے اور جنہیں ذخیرہ کیا جاتا ہے، ان میں زکوٰۃ فرض ہے، جیسے کھجور، کشمش، گیہوں، جو، چاول۔ گیہوں، جو، چاول یہ سب کیا ہیں؟ دانے ہیں۔ اور کھجور، کشمش یہ سب پھل ہیں، انہیں ناپا جاتا ہے، جیسے پہلے صاع وغیرہ ہوتا تھا اس میں ناپا جاتا تھا، اور انہیں ذخیرہ کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، جمع رکھا جاتا ہے، اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 267 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، اور ہم نے تمہارے لیے زمین سے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، زمین سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے۔ تو ظاہر بات ہے، جو غلے ہیں، جو پھل ہیں، جو دانے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور اس میں زکوٰۃ فرض ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کھیتیوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سورہ انعام آیت نمبر 141۔ اور اس میں جو حق فرض ہے اسے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور مال میں سب سے بڑا حق یہ حق زکوٰۃ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر، کہ بارش سے سیراب کیے جانے والے اور نیچے زمین سے پانی حاصل کرنے والے اجناس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جسے پانی کھینچ کر سیراب کیا گیا ہو اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو تقسیم کی، ایک وہ غلے، وہ کھیتیاں جو بارش سے سیراب ہو جاتی ہیں، جس میں سینچائی کے لیے خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے، اور دوسری وہ کھیتیاں ہیں کہ جن کی سینچائی کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو دونوں میں فرق رکھا گیا ہے۔ البتہ مال زراعت میں زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ایک نصاب ہے، جب تک پیداوار اس نصاب تک نہیں پہنچ جاتا تب تک اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور یہ نصاب 5 وسق کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس فیما دون 5 اوساق من تمر ولا حب صدقہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ غلہ ہو یا پھل ہو، کھجور ہو، اس میں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ یہ 5 وسق نہ ہو جائے، 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ کھیتی اور غلے میں، پھلوں میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سورہ انعام آیت نمبر 141،
کہ اس میں جو حق فرض ہے اس کو کھیتی کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ کھیتی جس دن کاٹی جاتی ہے اسی دن ہی اس کا نتیجہ انسان کو اور نفع اور حاصل ہوتا ہے جو کھیتی کا مقصد ہوتا ہے۔ جس طرح سے تجارت میں آدمی سال سال پر حساب کرتا ہے اپنے نفع کا کہ اس نے کیا کمایا اور کتنا فائدہ اٹھایا، اسی طرح سے کھیتی میں پیداوار کے بعد انسان اس کا نفع دیکھتا ہے۔ اگر کوئی روک کے رکھے رہے غلوں کو، دانوں کو، تو اس سے وہ نہیں بڑھتا سوائے اس کے کی تجارت کی خاطر ہو۔ تو اس لیے دوسرے مالوں میں تو سال کا اعتبار کیا گیا، لیکن کھیتی کے مسئلے میں سال کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ 5 وسق یہ موجودہ وزن کے اعتبار سے کتنا وزن بنے گا؟ یہ ایک وسق 60 صاع کا ہوتا ہے، اور صاع آپ نے سنا ہوگا کہ 1 صاع غلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر میں فرض فرمایا ہے کہ زکوٰۃ فطر میں 1 صاع غلہ ادا کیا جائے۔ تو جب 1 صاع ایک وسق 60 صاع کا ہوتا ہے تو 5 وسق کتنے صاع ہو گئے؟ 6 پنچے 30، یعنی 300 صاع غلہ اگر کسی کے پاس پیدا ہو تب اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اگر ہم صاع کا وزن 2.5 کلو مانیں تو اس اعتبار سے اگر ہم 300 کا حساب کرتے ہیں تو 6 کنٹل سے اوپر جائے گا، کیونکہ 2 تیاں 6 سیدھے سیدھے ہو گیا، اور اس کے بعد آدھا اور اس میں ملا دیا جائے، یعنی تقریباً 6.5 کنٹل۔ تو اس طرح سے جب اتنا پیدا ہو جائے 2 کلو 2.5 کلو، اگر اسے 1 صاع کو اگر 2.5 کلو مانتے ہیں، کچھ علماء نے 2 کلو 40 گرام کہا ہے، کچھ علماء نے اور زیادہ کہا ہے، کچھ علماء نے کم کہا ہے۔ بہرحال احتیاط یہ ہے کہ اگر 6 کنٹل غلہ پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ ادا کر دی جائے، اور ناپنے والی چیز کو جب وزن میں بدلا جاتا ہے تو اختلاف ہونا ضروری ہے، اختلاف ہوگا، ظاہر بات ہے۔ اس میں زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ آپ وہ حدیث سن چکے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی ہے۔ تو مقدار یہ ہے کہ اگر کسی مشقت کے بغیر اس کی سیرابی ہو گئی ہے، اس کی سینچائی ہو گئی ہے، بارش کے پانی سے، نہروں کے پانی سے اس کی سینچائی ہو گئی ہے، کاشتکار کو اس پر کچھ بھی خرچ نہیں کرنا پڑا ہے، تو ایسی صورت میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر خرچ برداشت کر کے اسے سیراب کیا گیا ہے، اس کی سینچائی کی گئی ہے، تو پھر 10واں کا آدھا کر دیا جائے گا، یعنی 20واں حصہ اس میں زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے گیہوں بویا اور 800 کلو پیداوار ہوئی، تو اب اس میں زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ یہ 600 کلو سے زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے 10واں حصہ اس کا، یعنی 80 کلو اس میں زکوٰۃ فرض ہوگا، اگر اسے سینچائی کرنے میں، سیراب کرنے میں کوئی خرچ نہیں کرنا پڑا ہے۔ لیکن اگر کھیتی کی سینچائی میں اس نے خرچ کیا ہے تو اس میں 20واں حصہ ہوگا، یعنی 80 کلو کے بجائے 40 ہی کلو زکوٰۃ فرض ہوگا۔ جہاں تک پھلوں کا مسئلہ ہے، سبزیوں کا مسئلہ ہے، تو پھلوں اور سبزیوں وغیرہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تربوز ہے، خربوز ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، تو ان سب میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ
موسیٰ ابن طلحہ سے روایت ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبزیوں سے صدقہ نہیں لیا۔ یہ روایت ابن ابی شیبہ میں، دارقطنی میں، حاکم میں اور ایسے بیہقی میں موجود ہے، اور تمام سندوں کو اکٹھا کر کے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ زراعتی مال میں زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں اس کو آج کے درس میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں کو تعلیم دینے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔